کولمبو ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلی اننگز 576 رنز پر ڈکلیئر کر دی۔ شاہینوں کو سری لنکا پر 410 رنز کی برتری حاصل۔ عبداللہ شفیق نے شاندار 201 رنز بنائے۔ سلمان آغا 132 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ سعود شکیل 57، شان مسعود 51، محمد رضوان نے 50 رنز اسکور کیے۔ سری لنکا کی دوسری اننگز میں بلے بازی جاری۔ ملک بھر میں مانسون سسٹم ایکٹیو۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی۔ کورنگی کا شہر سے زمینی راستہ دوسرے روز بھی منقطع۔ کورنگی ندی کی سڑک ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بلوچستان کے شہر واشق میں موسلا دھار بارش۔ کوہبل ڈیم ٹوٹنے سے ریلا دیہی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ پنجگور میں تینوں ڈیموں سے پانی اوور فلو ہونے لگا۔ 5 دیہات زیر آب آ گئے۔ 50 سے زائد کچے مکانات گر گئے۔ ہب ڈیم بھر گیا۔ پانی کی سطح 339 فٹ ہو گئی۔ کسی بھی وقت اسپل ویز سے اخراج شروع ہونے کا امکان۔ لاہور میں الصبح موسلادھار بارش، سڑکوں پر پھر پانی جمع۔ شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے۔ سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور ملتان میں برسات۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ڈسکا میں بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب۔ آزاد کشمیر اور ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش۔ لوئر دیر کے مختلف علاقوں میں برکھا رود۔ کوئٹہ، لاہور، پشاور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج وقفے سے مزید بارش کا امکان۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسمبلی تحلیل کی تاریخ بتا دی۔ بولے 9 اگست کی رات اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ انتخابات کو کسی سازش یا خاص مقصد کے تحت آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے نئی مردم شماری کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ بولے مردم شماری نوٹیفائی ہونے سے مزید تنازعات جنم لیں گے۔ اسحاق ڈار کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا۔ اسحاق ڈار یا رضا ربانی سمیت کسی کا بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ۔ حکومت اتحادیوں کو منانے میں کامیاب۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 کثرت رائے سے منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا۔ نگراں حکومت کو معیشت کے لیے ضروری فیصلے کا اختیار ہوگا۔ عالمی اداروں اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی۔ نگراں حکومت پہلے سے جاری معاہدوں پر دستخط کر سکے گی۔ حلقہ بندیاں ووٹرز کے بجائے آبادی کے تناسب سے ہوں گی۔ تمام حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر رکھی جائے گی۔ توشہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی آج ذاتی حیثیت میں طلبی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان۔ سپریم کورٹ نے توشہ کیس کا ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سائفر تحقیقات کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی 1 اگست کو طلب۔ 1 اگست کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں پیش ہونے اور دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 75واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ ڈی جی راولپنڈی گیریجن سیکیورٹی امور نے شہید کے مزار پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کے مزار پر گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہریوں، عسکری حکام اور شہید کے اہل خانہ کی تقریب میں شرکت۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس برآمد۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کراچی میں مرکزی جلوس کے راستے میں آنے والی گلیاں اور سڑکیں کنٹینرز لگا کر سیل۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ جلوس کی گزرگاہ کی سرچنگ کرے گا۔ ٹریفک کو متبادل روڈ فراہم کیا جائے گا۔ سندھ میں دفعہ 144 کے نفاذ کا اعلان۔ ڈرون کیمرے کے استعمال پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مجالس اور جلوس کی ڈرون کیمروں سے کوریج پر پابندی۔ خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ افریقی ملک نائجر میں فوجی بغاوت۔ صدر محمد بازوم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ملک میں کرفیو نافذ۔ تمام ادارے معطل۔ صدارتی دفتر نے آمروں کے اقدام کو ریاست کے خلاف بغاوت قرار دے دیا۔ جنرل کو ہٹانے پر فوج نے صدر سے استعفیٰ مانگا۔ صدر محمد بازوم نے انکار کر دیا۔ جامعات میں چلتا گورکھ دھندا۔ نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز۔ صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک۔ بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔